نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، صدق کا تاجدار ہاتھ سے آ رہی ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيبي۔ ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے کلندروں کا ریل۔ میں طوفان میں ڈوبا چلا جا رہا تھا، میں طوفان میں ڈوبا چلا جا رہا تھا، تو پیر طریقت نے آ کر پکارا، اگر تو رسول خدا کو پکارے تو موجوں میں آ جائے بہہ کر کنارہ۔ حضرات گرامی قدر، یاران طریقت، عشق و مستی میں ڈوبے ہوئے یہ چہرے آج یہاں نوتھے میں جھنڈ میں آصف علی کی یاد مجھے یاد آ رہی۔ میں بلبل شہد باغ مدینے آئے، ہاں سبحان اللہ۔ ان کے دونوں صاحبزادے اور ان کے ماموں عتیق کھرل صاحب اور ایک دو ساتھی اور بھی آئے تھے کوٹ کی ارورا میں، اویس صاحب، کھرل صاحب، اور یہ سارے کہ یہاں پہ ان کی خواہش آج کی نہیں تھی، یہ 4-5 سال سے کہ یہاں پہ اس سرزمین پر حضور کی عشق کی محفل کو سجایا ہے، ذکر جمیل کا اظہار کیا ہے، ذکر مصطفیٰ کے تذکروں کا فیضان حاصل کیا ہے۔ میرا ایمان ہے، مجھ سے قبل وٹاشی والے صاحبزاد خان صاحب نے، انہوں نے بھی تذکرے کیے ہیں، اور حضور کی مدح سرائی کرنے والے اپنے خوبصورت آوازوں کے ساتھ میرے نبی کی مدح سرائی کی، اور یہی سارے قبلہ شاہ صاحب نے کس خوبصورت انداز کے ساتھ اپنے عقیدے کی ترجمانی فرمائی ہے۔ اور یہ آج کی بات نہیں، یہ نہ سمجھنا کہ آج ہے یہ اس وقت کی بات ہے، یہ اس وقت کا عقیدہ ہے جس وقت حضور کے نور والے چہرے کو دیکھنے والے صحابی اس چہرے کو دیکھ کر اپنے ایمانوں کو تازہ کیا۔ ہمیں یہ اس پہ فخر ہے کہ ہم اسی لائن پہ، اسی جستجو پہ اور اسی ایمان کے ساتھ اپنی زندگی کے لمحات گزار رہے ہیں، جس ایمان کے ساتھ 1400 سال پہلے 1400 years ago the companions of the Prophet Islam, they devoted their life and sacrificed their life to attain the love of Allah and the love of the Prophet. ان کی زندگی کا مقصد ہی یہی تھا، ان کا ایمان کا تقاضا یہی تھا، ان کا ایمان کامل اس وقت ہوتا تھا جب چہرہ رسول کو دیکھ کر اپنے ایمان کو کامل کرتا۔ اور پھر جس کا ایمان کامل ہو جائے، آئے اس کے سجدے بھی رب کی بارگاہ میں شرط قبولیت، وہ یار کے حسن میں، یار کی محبت میں، اپنے عاشق آقا کی وفا میں اتنے مست ہوتے ہیں، جب ان کی نگاہ میں آتے ہیں تو پھر بھی وہ سراپا حسن بن جاتے ہیں، وہ سراپا حسن بن جاتے ہیں۔ اس لیے ہم ان کے تذکرے کرتے ہیں، اس لیے ان سے وفا کرتے ہیں، اور یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ جب ایمان کامل ہو جائے گا نا، پھر دیکھو تمہارے سجدے بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے، تمہاری نمازیں بھی قبول ہوں گی، تمہارا ذکر بھی قبول ہوگا، تمہاری یہ محفل سجانے کا جذبہ بھی قبول ہوگا۔ جب ایمان کامل ہوگا، اور ایمان کی کاملیت کا تقاضا یہی ہے کہ آقا مدنی تاجدار کے ساتھ لگ جاؤ، حضور کے ذکر میں مست ہو جاؤ،
اس گل رانا کے اندرین جو ماننے والے وہ شمع فروزہ کے پروانے جنہوں نے دربار کو لٹا دیا، جنہوں نے اپنے مال کو لٹا دیا، جس نے اپنے باپ کو چھوڑ دیا، جس نے اپنے بیٹے کو چھوڑ دیا، لیکن در رسول کو اپنی منزل بنا دیا۔ اور جو حضور کی در کو منزل بناتا ہے پھر کملی والا لجپال، وہ تو لجپال ہے نا، وہ تو دکھوں پہ دم کرنے والا ہے، وہ تو کرم کرنے والا، وہ تو اندھیروں کو مٹانے والا، وہ ایک دوسروں کو ملانے والا، وہ رب کے جلووں کا مظہر ہے، اس کے فیضان کا مظہر ہے، اور اس کائنات میں روح انسانی کی ارتقاء کا مکمل جو حیات ہے وہ ذات تو پھر اس نبی کے ساتھ وفا کرنے والے جب وفا کرتے ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق کا تذکرہ کر دیا، میں بھی ساتھ کر دوں، وہ کس طرح کہ اس وقت وفا کہتے ہیں کہ میں تھوڑا سا کھانا کھاتا ہوں اور تھوڑا سا پانی پیاس بھی رکھتا ہوں، بھوک بھی رکھتا ہوں، جب در رسول پہ جاتا ہوں چہرہ رسول کو دیکھتا ہوں، پیاس بھی مٹ جاتی ہے، بھوک بھی مٹ جاتی ہے۔ یہ وفا ہے، ہر ایک صحابی نے وفا کی، اس لیے ہم ان کے نام لے کے اپنے ایمانوں کو کامل کرتے ہیں۔ سیدنا علی شیر خدا کا تذکرہ کر کے ایمان کو کامل کرتے ہیں، اس لیے کہ ان سب جو ہیں جتنے بھی اعلیٰ ہیں سارے کے سارے اس لیے مقام والے کہ وہ در رسول کے غلام۔ وہاں پہ نسب کو نہیں دیکھا جاتا، وہاں پہ جلال کو نہیں دیکھا جاتا، وہاں پہ دولت کو نہیں دیکھا جاتا، وہاں پہ دیکھا جاتا ہے تو چہرہ رسول۔ اس لیے ایمان کی کاملیت جو ہے وہ نبی رحمت کے ساتھ وفا ہے۔ اور اس کے تذکرے کروں، شاہ صاحب نے بھی بڑے خوبصورت انداز سے کیے، لیکن میں یہ بات آپ کے ذہنوں میں ڈالنے کے لیے کہ ہمارا رسول سید المرسلین خاتم النبیین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ ٹائٹل کسی مولوی یا پیر کے نہیں ہیں۔ اللہ جو ذات ہے رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو کل شیء قدیر ہے، جو دلوں کے رازوں سے باخبر ہے، جو زمینوں اور آسمانوں کا نور ہے، جو اختیار والا ہے، ساری کائنات نبیوں سے لے کر اس کائنات کا ہر ذرہ میرے رسول کا، میرے رب کا محتاج ہے۔ وہ رب ہو کر شان رحمانیت کا مالک ہو کر شان غفاری اور ستاری کا مالک ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر رحمت کو حاصل کرنا تو میرے رسول کے ساتھ۔ یہ باتیں اپنے ذہنوں میں بٹھا لو، اپنے ایمان کو کامل کر لو۔ بڑا شکر، یہی پورا امتیاز ہے، میں نے دنیا کا سفر کیا ہے، ایک بار 7 بار سارے بڑے آدمی پر گیا ہوں، ہر جگہ پہ یہی نعرہ لگایا ہے، اگر زندہ ہے تو حضور کی محبت کو اپنا لو، اور جو محبت کو اپناتا ہے وہی راتوں کو جا کے ذکر کرتا۔ ایسے نہیں ہوتا، ایسے کبھی نہیں ہوا، ادھر سے محبت ہو اور ادھر زنگ لگا ہو، جس کا ادھر چمک ہوتی ہے نا ادھر ہی اسپیڈ پہ انقلاب ہوتا ہے۔ اور صوفیاء کا طریقہ یہی ہے، ایمان والوں کا طریقہ یہی ہے کہ حضور کے در کی وفاداری کا پیغام ہے۔ آج یہ محفل کے سجے نا محفل عشق رسول، یہی ہے نا ٹائٹل، عشق رسول۔ اب عشق رسول کی بات کرنے لگا ہوں، اپنے دل میں بسا لینا کہ حضور کا عشق کرنے والے حضرت زید بن بصرہ صحابی رسول، ہائے شاہ صاحب کیا بات ہے، اسے سولی پہ چڑھایا گیا تھا، ابو سفیان کیا کہہ رہا تھا کہ آج تمہاری جگہ جس کو تم مانتے ہو اسے کھڑا کر دیا جائے، لیکن that was the golden words given by the companion of Prophet Islam۔ وہ کیا کہا، سولی پہ چڑھا ہے، پتہ ہے موت ہے، اس نے کہا میں تو یہ بھی نہیں برداشت کرتا کہ میرے رسول کے پاؤں پہ ایک کانٹا بھی۔ ایسی مثالیں ملتی ہیں کہیں؟ یہ عشق نبی، یہ نبی کا عشق ہے جو دل میں پڑ جاتا ہے۔ اور یہ بھی کمال دیکھو میرے رسول کا، آج کتنی سینچریز گزر چکی ہیں، کتنی صدیاں گزر چکی ہیں، اس وقت بھی اگر کوئی گستاخ اٹھتا ہے، اگر میرے نبی کی شان میں کوئی بات کرتا ہے، کیا پتا وہ
نمازوں والے رہ جاتے ہیں، کوئی ایک ہی عاشق اسے یہ عشق کی بات ہے، یہ وفا ہے، کسی کو جرت نہیں ہوتی۔ میں امریکہ میں تھا، شاہ صاحب بھی گیا میرے ساتھ، اور مجھے ایک ساتھی کہتے ہیں یہاں پہ تھوڑا سا ہاتھ نرم، آواز کو نرم، میں یہ آواز ہوتی ہے یہاں پہ نرم نہیں، ہمیں کوئی ڈر نہیں۔ I've been traveling more than 30 years، 30 سال سے دنیا کا سفر کرتا ہوں، اور یہی سلوگن ہے کہ زندہ ہے تو حضور کی محبت کی خاطر۔ آج یہاں بھی آیا ہوں کھرل صاحب کی دعوت پہ تو حضور کی وفا کی خاطر آیا، آپ بھی بیٹھے ہیں تو حضور کی وفا کی خاطر بیٹھے ہیں، حضور کے ذکر جمیل کو سننے کے لیے آئے ہیں، اور یہ ذکر ہی کامل ذکر ہے، یہی ایمان کا تقاضا ہے، نیسیسٹی آف دا بلیف، انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ ایمان کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، اس میں سب سے بڑی بات یہی ہے کہ نبی کی ذات پہ کامل۔ اور اسی طرح جب تک ابتدائی دور میں، اب میں عشق کی محفل ہے نا تو میں حوالے ضرور دینا چاہتا ہوں۔ اب دیکھو ابتدائی دور میں جب سرکار نے اعلان کیا تھا کہ ایک رب کی توحید کا، یہی اعلان ہے، مرشد کا بھی یہی ہے، جب جس راہ سے گزرو کلمہ لا الہ الا اللہ، یہی پڑھتے ہیں نا، اللہ کی صدا کرتے ہیں نا، تاکہ گرد و نواح والا بھی باخبر ہو جائے کہ دنیا دار نہیں جا رہے، یہ نبی کے وفادار جا رہے ہیں۔ تو اس دور میں حضور نے کہا علی شیر خدا کو جاؤ میرے رشتہ داروں کو بلاؤ، 40 کے قریب آئے، کھانا پکایا ایک ہنڈیا کی، وہ کھانے اور 40 بندے، یہاں پہ ایک یا اکیلے کھا جائے، عاشق ہے نا حضور کے، ایک ہانڈی نگاہ مصطفیٰ پڑی، 40 بندے، ساروں نے کھایا، روٹیاں کھائی اور پھر چلے گئے، پھر کہا حضور نے علی کو جا، سیدنا علی پھر بلا کے لائے، سارے قریشی ہاشمی آئے، عتبہ عتیبہ اور کئی سردار آئے، اور ساروں نے کھانا کھایا، اٹھنے لگے، حضور نے کہا بیٹھ جاؤ، میں کچھ کہنے کے لیے لایا ہے، کھانا تو کھا لیا، اور یہ بھی کمال ہے، یہ لکھا ہے اتنا کھایا دیکھا تو ہانڈی میں اتنی ترکاری پڑی، روٹیاں بھی پڑی ہے، خیر ہو کے کھا گئے، کہتے ہیں ٹھہر جاؤ، اب میری بات بھی سنو۔ حضور نے کہا میں تمہیں اندھیروں سے نکالنا چاہتا ہوں، میں سادے لفظوں میں تاکہ try to understand the meanings کہ کیا حضور نے فرمایا، میں نے اندھیروں سے میں تمہیں نکالنا چاہتا ہوں، میں تمہاری پیشانیوں کو الہ کے سامنے چڑھانا چاہتا ہوں، میں تمہاری نسلوں میں اس کی بہاروں کا فیض عطا کرنا چاہتا ہوں۔ کتنا کہا تو اٹھو اٹھو، سحر ہو جائے گا، جادو ہو جائے گا، سارے چلے گئے، بھاگنے لگے، لیکن ایک 7 سال کا بچہ علی شیر خدا کھڑا ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ جاتے ہیں تو جائے، علی کی ہر سانس آپ کے ساتھ چلتی رہے، یہ عشق تھا ان کا۔ ان کے عشق کی باتیں کرو اور پھر حضور کو سلام کرو، یہ حضور کے بغیر سارے نامکمل ہیں۔ حقیقت ہے سردار صاحب، یہ حقیقت ہے، اور جس نے حضور کو مان لیا وہ ابو بکر کو بھی مانتا ہے، وہ عثمان کو بھی مانتا ہے، عمر کو بھی مانتا ہے، علی کو بھی مانتا ہے، بلال حبشی عاشق رسول کو بھی مانتا ہے، اور سلمان فارسی۔ سبحان اللہ۔ جب یہ کہا نا تو دعائیں ملی۔ دوسرا ریفرنس رکھتا ہوں آپ کے سامنے کہ حضرت عمر فاروق 26 لاکھ مربع۔ سبحان اللہ۔ اب یہ کتنے میڈل ایسٹ میں کتنے ملک بن چکے ہیں، وہ ایک مدینہ میں مدینہ تو رسول میں بیٹھتا تھا، ہیں جی کپڑوں پہ پیبند لگے ہوئے تھے، ایک صبح میں نے پایا نا اس وقت تک کے ٹانکے لگے ہوئے تھے، پیبند لگے ہوئے، پھٹا ہوا، 26 لاکھ مربع میل کا۔ آج سعودیہ کا ایک پرنس جو ہے اس کے محلات میں سونے اور کیا کرتے پڑے ہیں، اور میرے نبی کا غلام سیدنا عمر فاروق اتنا عاشق کہ اس کے دل میں عشق رسول تھا، وہ دنیا کی محبت نہیں تھی، وہاں پہ 17 پیبند ہے اور مقروض بھی ہے، قرض بھی لیتا ہے، اور مقام یہ ہے کہ اتنی بڑی سلطنت میں کوئی ہل نہیں سکتا انصاف کا اتنا بڑا۔ وہ ایک رات کو مدینے کی گلیوں میں گزرے تھے نا، آج کیا کچھ کرتے ہیں، وہ رات کو گزرے لوگوں کے احوال دیکھنے کے لیے، اور ایک گھر میں سے آواز آ رہی تھی، کیا آ رہی تھی؟ آواز آ رہی تھی، یہ جو ڈھونڈتے ہیں نا چرخے کی آواز،
اور اس آواز کے ساتھ وہ مائی کیا اس کا آج بھی تذکرہ ہوتا ہے۔ اس مائی نے 1400 سال پہلے حضور کا تذکرہ کیا، آج ہم بھی کر رہے ہیں اپنی بخشش کے لیے۔ اور وہ کیا کہہ رہی ہے کہ زندگی میں کامیابی اور بخشش ڈالی ہے تو در رسول کو اپنی منزل بنا۔ حضور کی نعت پڑھا کرو، حضور کا ذکر کیا کرو، اشعار میں کہہ رہی ہے۔ سیدنا عمر فاروق کہنے جاتے ہیں، اپنے غلام کو بھی کہتے ہیں رک جا، اب اتنا بڑا جلیل قدر جس کی راہ میں شیطان بھی آئے تو وہ بھاگ جاتا ہے، اتنا ایک کردار والا، وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ بدعت کر رہی ہے، اندر یہ حضور کی نعتیں پڑھی ہے، وہ کھڑے ہو کے رو رہا ہے، سن رہا ہے ابو بکر عمر فاروق کہ حضور کی نعت نہ کر لے۔ اور اس نعت کا یہ شعر ہے کہ جو حضور کی نعت کر کے حضور پہ درود پڑھتا ہے وہ بخشش کا پیغام ہے۔ اور یہ سن کر حضرت عمر فاروق رو کر گر پڑتے اور پھر اٹھ کے کہتے ہیں کاش اسی کی زندگی اعلیٰ ہے۔ اس نے نہیں کہا مائکوں کو بند ہو جاؤ، کہا اسی کی زندگی اعلیٰ ہے جو اپنی زندگی میں میرے رسول کا ذکر کرتا ہے۔ اس لیے یہاں کھرن جتنے بھی ہم بیٹھے ہیں کھرن کے گھر، عتیق کھرن صاحب کے، اور سارے جتنے بھی رائے اور جتنے بھی اور ہیں، آج سارے اعلیٰ تب بنو گے جب حضور کے ذکر میں مست ہو جائے۔ اس وقت عمر فاروق مست ہوتا ہے، آج ہم مست ہو رہے ہیں، ہوتے ہیں کہ نہیں؟ اسی طرح ایک اور حوالہ، کیا بات ہے، حضرت انس ہیں جی، وہ جس طرح شاہ صاحب نے فرمایا، اور انہوں نے حضور کی خدمت کی ہے، 10 سال یا کم پہ خدمت میں رہے۔ اور ایک دن حضرت زینب کا جب نکاح ہو نا میرے ادبی کے ساتھ، تو حضور نے کہا جا مدینے کے ہر گھر کو دعوت دے۔ یہ سننے کی بات اپنے ذوق کے میں کرتا ہوں، ہر ایک کے دعوت دے، آج آ جائے کھانا حضور کے گھر، اور جس کو حضور کی دعوت نہ کیوں نہ آئے۔ حضرت انس سوچنے لگے، اور یہ کھانا بھی کیا تھا، تھوڑی سی وہ حلوہ تھا، ان کی والدہ نے بنا کے دیا تھا کہ حضور کو پیش کر دینا اور حضور کو دعا کے لیے کہنا۔ جب وہ آیا تو حضور نے کہا میں نہیں، سب کو بلاؤ، آئے ساروں کو بلاؤ۔ چلے جو سوچتے بھی رہے تھوڑے سے، اور حضور نے خود دے دیا جو بھی، پھر یہ بھی کہا جو راستے میں بھی آئے نا اسے بھی کہنا آ جاؤ، آج حضور بلا رہے ہیں، جس آج کرن صاحب نے سب کو بلایا نا، حضور کی ذکر عشق رسول کی محفل ہے، آ جاؤ سارے، ساروں کو بلاؤ۔ بلا کے جب واپس آئے حضور کا سین مبارک بھرا ہوا تھا، کہتے ہیں کہ 300 سے زیادہ اشاعت وہاں پہ جمع ہو گئے تھے، اور میں سوچ رہا تھا وہ کھانا کیسے پورا ہوگا، انہیں کیا پتا یہ نگاہیں۔ اور پھر کہا حضور نے اسے کہ 10-10 کی ٹولیوں میں آئے اور اپنی جگہ سے کھا کے چلے، آتے رہے کھاتے رہے، آتے رہے کھاتے رہے۔ اور جب سارے کھا کے چلے تو حضرت انس نے دیکھا اور حیران ہو گئے کہ کھا کھا کے خدا کی قسم میں امتیاز نہیں کر سکتا کہ پہلے زیادہ کھانا تھا کہ اب زیادہ۔ یہ عشق ہے مصطفیٰ کا، ان کا ایمان کا یہ سامنا تھا، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کیا ہوگا، ان کا ایمان یہ تھا۔ حضرت عائشہ کا کیا ایمان تھا؟ وہ صحابی رسول جو غزوہ میں لڑ رہا ہے، تلوار ٹوٹ جاتی ہے، دوڑ کے آ کے حضور کے پاس آ جاتا ہے، یہی تو عشق ہے نا۔ یہ نہیں کہا یا رسول اللہ ٹوٹ گیا اور تلوار، حضور نے ٹہنی پکڑا دی، آئے ہائے کیا پکڑا دی؟ لکڑی ٹہنی کھجور کی۔ اب وہ ایمان والا تھا نا، وہ عشق والا تھا، اس نے نہیں کہا یا رسول اللہ وہ تو تیر ہے، تلواریں ہیں، یہ ٹہنی کیا کرے گی، لیکن ایمان کا اس کا عشق تھا، اس نے ٹہنی کو پکڑا، تکبیر کہی، جب میدان میں گیا پہلے لکڑی کی تلوار، یہ عشق تھا، یہ ایمان ہے۔ آج ہم سوچتے ہیں حضور کو دیوار کے پیچھے پتہ ہے کہ نہیں، وہ بدبختوں اندھیروں میں چلے گئے۔ یہ سوچو کہ جو مدینے میں بیٹھا ہے وہ عرش کی بولیاں بھی سنتا ہے، حرکات و سکنات کو بھی سنتا ہے، اور فرش کی ذرات کی ہر بات کو۔ تو میرے رسول کا علم ہی اتنا ہے۔ امام بصیری نے یہی کہا ہے، یہ جود و سخا، ہائے ہائے میرے نبی کے علم کی باتیں کرتے ہیں۔ میرا تو ایمان ہے، میں اپنا ایمان ہے۔ آج بھی ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں جھنڈ میں، اور کملی والا گنبد خضرا ہمارے عشق
اور جو اس ایمان سے بیٹھے گا نا، میرا ایمان خالی نہیں جائے گا، وہ بھرا ہوا جائے گا، اس لیے کہ ہم حضور کی وفا میں بیٹھے ہیں۔ ایک اور حوالہ، حضور کی وفا کی بات، حضور کی عشق کی بات، اس جسم پاک کی عظمت کی بات، اس پسینے پاک کی بات، حضور کے چلنے کی بات، بیٹھنے کی بات، کیا کیا بات ہے، ساری رحمت والی۔ وہ حضرت ہم کہتے ہیں کہ میں ملا نا حضور سے، ایسے دست مبارک پکڑا تو ہاتھ اتنا نرم تھا کہ ریشم سے بھی زیادہ نرم تھا، اور قریب ہوا تو خوشبو ایسی تھی پسینے میں جو مشک سے بھی اعلیٰ خوشبو۔ یہ کیوں نہ ہو جو نبیوں کا سردار ہے، سید المرسلین ہے، جس کے لیے 12 سے زیادہ نبیوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے۔ نبوت کا کتنا بڑا کمال ہے، نبی بننا، ادھر ایک جرنیل بن جانا تو پورے ملک نے ہلا دینا ہے، تو جو نبی بن جائے اس میں کتنا بڑا مقام ہے۔ لیکن اتنا مقام لینے کے باوجود سمجھنے کی بات ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ جو تیرا آخری محبوب آنے والا ہے ہمیں اس کا امت سبحان اللہ۔ یہ شان میرے نبی کو صرف ہے، یہ کمالات، یہ عنایات میرے حضور کو عطا کی گئی ہے، اور اس آقا مدنی کا اجازت کا کرم، اس لیے یہ دیوانے صدیاں گزر گئی، آج بھی حضور کا ذکر کرنے کے لیے، سننے کے لیے ہم بے چین ہوتے ہیں۔ میں تو بے چین ہوتا ہوں صاحب، یہی بات ہے ویری اینکشیس، اس لیے وہ ذکر ہی اعلیٰ ہے، وہ ذکر ہی با کمال ہے، وہ ذکر ہی جمیل ہے، اس کو سننا بھی ایمان ہے اور اس پہ عمل کرنا سراپا۔ وہی ذکر پاک، آقا مدنی تاجدار کے وفاداروں، سنو کہ حضور کی عشق کی باتیں کس طرح وفا کرتے ہیں کہ جس راہ سے گزرے پتہ چل جاتا ہے کہ شہور سے حضور جا رہے ہیں۔ اور حضرت سمرہ نے کیا کہا تھا، وہ آ رہے تھے تو چاند کو دیکھا، سرخ کی چادر پہ لپٹے حضور، چہرہ رسول کو دیکھا، پھر چاند کو دیکھا، تو کہا تیرا حسن کیا، یہ تو حسن ہے، یہ کمال، یہ کمال ہے، یہ وہ عشق تھا، ان کی یہ وفا تھی، اس لیے وہ وفا کرتے تھے۔ اور ہر صحابی کو حضور نے دل سے لگایا ہے، ہر ایک سے پیار کیا ہے، ہر صحابیات کو بھی پیار کیا ہے، اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کو یہ حضور کا یہ معمول تھا، جب بھی غزوات میں جاتے اسلام کی بقا کی خاطر حضور جاتے تو سب سے پہلے مسجد نبوی میں جا کر 2 رکعت نفل پڑھتے، اور اس کے بعد اپنی بیٹی کے گھر فاطمہ الزہرا ان کی ماتھے پہ بوسہ دیتے اور پھر حکم کرتے لشکر کو، اور جب واپس آتے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی کے گھر۔ ہائے ہائے، شان نہیں ہے؟ کس طرح شانیں ملی؟ کیوں؟ انہیں پتا ہے کہ ابتدائی دور میں جب کفار مکہ نے اتنی عزیزیں دی میرے رسول کو، تو آگے کھڑے ہونے والی فاطمہ الزہرا، کھڑے ہونے والا ابو بکر صدیق ہوا تھا، بے شمار واقعات ہیں۔ تو اس وقت آپ کھڑی چوما نہ ہاتھ، تو پھر رونے لگ روئی، حضور نے سینے سے لگایا، کہا میری بیٹی کیوں روتی ہے؟ کہا کہ آپ جو ہے نہ دن کو دیکھتے ہیں نہ رات کو، ہر لمحہ اس پیغام کی خاطر، اللہ کے دین اور ذکر خدا کی خاطر ہر وقت سفر میں رہتے ہیں، سرگرم عمل رہتے ہیں، اس وجہ سے آپ کے چہرے پہ مجھے تھوڑی سی جو ہے وہ تھکاوٹ نظر آئی، اس لیے روئی۔ حضور نے کہا میری بیٹی مت رونا، یہ جب تک جو دین، جو پیغام میرے رب نے میرے سینے میں ڈالا ہے، دنیا کے آخری کونے تک نہ پہنچائے کوئی محمد۔ یہ 1400 سال پہلے سرکار نے کہا ہے، آج امریکہ میں لبیک کا یا رسول اللہ کے نعرے نہیں لگے، حضور کی عظمتوں کے نعرے نہیں لگے، کینیڈا میں نہیں لگتے، فیجی میں نہیں لگتے، آسٹریلیا میں، نیوزی لینڈ میں دیکھ کے آیا ہوں، یہ ساری پلینٹ میں جہاں جاؤ حضور کی عاشق، حضور کے ذکر میں مست ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضور نے جو فرما دیا تھا کہ محمد کو کچھ نہ ہوگا، وہ کیسے ہوتا؟ آج بھی کوئی بدبخت کتا ہے، وہ شامت اپنی جو ہے وہ اندھیروں میں چلا جاتا ہے، اور میرے نبی کے ذکر کا پرچم ہمیشہ اس شمع کے پروانوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں، اس گل رانا کے اندیل کو میں سلام پیش کرتا ہوں،
جس نے تگ و دو تیروں کی پرواہ نہ کی، تلواروں کی پرواہ نہ کی، دولتوں کی پرواہ نہ کی، عزتوں کی پرواہ نہ کی، مال کی پرواہ نہ کی، پرواہ کی تو چہرہ رسول کی پرواہ۔ حضور پہ قربان ہوتے رہے۔ اس لیے تو اب بڑے بڑے انگریز بھی لکھنے پہ مجبور ہو گئے، اور حضور کا ذکر جو ہے نا یہ اتنا کامل ہے۔ دیکھیں اب میں دن کو بھی ایک ریفرنس دیا، لیکن میں اپنے ذوق بھی یہ آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ حضور کے ذکر میں یہ کس طرح آپ مست ہیں، محبتوں میں بیٹھے کتنی دیر سے مغرب سے، اور ساروں کی باتیں پھر بھی خوش ہیں۔ وہ دیکھیں وہ زمانہ کہ سیدنا حضرت موسیٰ کلیم اللہ، انہیں کتنی بڑی ایک مقام حاصل ہوا ہے اللہ کے ساتھ ان کلامی کا، اور ان کے جب جانے کے بعد جب وہ گئے اللہ کی بارگاہ میں تو پیچھے کیا کرنے لگ پڑے تھے؟ یہ قرآن میں بھی ہے نا، گاؤں سالہ پرستی کرنے لگے، بچڑے کی پوجا کی ہے، بچڑے کو پوجنے لگے ہوتے سارے، بس وہ چلے گئے تو ان کی یہ تھی۔ اب یہ کوالٹی ذہن میں رکھو، موسیٰ کلیم اللہ جاتے ہیں تو ان کے ماننے والے وہ اس کے چکر میں آ کر اس بچڑے کی بچڑے کی پوجا کرتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ روح اللہ اور کلمۃ اللہ یہ مقام ہے، اور ان کے ماننے والے ان کی مجلس میں بیٹھنے والا ایک ہماری دشمنوں کو ان کی، اور میرے مصطفیٰ کے عاشق، میرے مصطفیٰ کے دین کے قربان ہونے والے، میرے نبی کے وفادار یہ نہیں دیکھتے، بلکہ ہر لمحہ جب سرکار پکارتے ہیں اپنی جان مال کو قربان کرنے کے لیے۔ اس لیے تو ان کے گھوڑوں کی سموں کو بھی رب نے قسم اٹھائی ہے، جو گرد اٹھتی ہے اس کی قسم اس لیے اٹھائی ہے کہ یہ جتنے بھی میرے نبی کے غلام عشق مصطفیٰ میں مستقر ہونے والے، ان کے گھوڑوں کی جو دھول ہے اس کو بھی رب نے قسم سے کہا ہے، تو پھر ان کے سینے کتنا مبارک ہے۔ وہ حضور کے ذکر میں مست ہونے والے ہونی کے ایک غزوہ بدر میں یہ نہیں ہوا تھا، حضور نے سب سے مشورہ دیا، اور بڑے بڑے سردار جو حضور کے غلام ہوئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے، کہ آپ حکم کریں تو ان چٹانوں سے بھی ٹکرا جائیں گے، آپ حکم کریں تو دریا میں بھی ہم گھوڑوں کو بھرا دیں گے، لیکن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ شان تھی وہاں پہ، وہ ان سے ملتے ہیں، اور یہ جو اپنے سینوں کو اپنے حضور کے لیے تیار کرتے ہیں، یہ کوالٹی ہے حضور کی شان کی ذکر کی، وہی عشق آ جائے چاہتا ہے۔ آج یہاں پہ سفر کر کے آگے مقصد کیا تھا؟ شاید کوئی ایک ہی عاشق بن جائے جو ساڑھے پونے پھڑ لکھتا تھے چھڑ گورا اور بند کر دیا۔ یہ نہیں دیکھنا کہ کس نے بڑی دستار پہنی ہے تو وہ آلہ ہوگا، کیا پتا کوئی ایک ہی عاشق جس طرح وہ ممتاز قادری تھا، اٹھانا وہ تو فٹ کانسٹیبل تھا، نہ اسے دین کا پتا تھا نہ کچھ، نہ نمازیں پڑھتا ہوگا، یہی ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن ایمان کتنا کام ہے، اتنے بڑے سرمے کو گرا کے ہٹا دیا۔ تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول، جیوے جیوے مرشد جیوے جیوے جیوے۔ تاجدار ختم نبوت یہ ٹائٹل ہے میرے نبی کا، اور آج ہم نہیں کرنا، فرشتوں نے آگے نہیں کرنا، وہ کر رہے ہیں کہ ہم جیسے ہم سارے جتنے اس کا دفاع کرنے کے لیے کھڑے رہے، حضور کے نعرے لگانے کے لیے، اور یہ بھی اللہ کی رضا دے جسے چن لے، جسے چن لے اپنے لیے، یہ وفا ہے۔ حضور کے صحابہ نے وفا کی، اولیاء کاملین جتنے بھی ہیں سب نے وفا کی۔ ایک واقعہ حضرت سلمان فارسی، کتنے پیارے ساتھی ہیں، کہاں سے چلتے ہیں؟ ایران سے چلتے ہیں، والد آتش پرست ہے، آتش پرستی کرتا ہے، ایک سردار کا بیٹا ہے، وہاں سے نکلا بکتا بکتا منڈیوں میں مدینہ طیبہ میں آیا اور حضور کا غلام بن جاتا ہے، اور سے بتا دیا جاتا ہے، یہ بہت سی لمبی بات ہے، میں صرف ان کی یہ بات کہ جب وہاں آئے ایک دن عید کا تھا، میرے نبی کی محبتوں کا تھا، عید کا دن سارے اپنے رشتہ داروں سے ملتے ہیں، وہ تو غریب الوطن ہے، وہ سارے ملنے گئے تو وہ رو رہے تھے، حضور نے پوچھا تو کیوں روتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں تو غریب الوطن ہوں، آپ کے عشق میں آپ کی غلامی میں آ گیا، میرے خاندان والے کوئی نہیں، ادھر سارے ایک دوسرے سے مل کے خوش ہو رہے ہیں،
حضور نے کہا تو کیوں پر پریشان ہوتا ہے، میں تمہیں تمہارا اسے سیدھے سے کہا آج کے بعد تو والے بیعت میں یہ ہے کریکٹر آف دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج انگریز بھی پریشان ہے کہ محمد was a man of truth and what he said and what he thought and what he spoke۔ سبحان اللہ، حضور کیا شان والے ہیں، مجسمہ سچائی ہے، سچ بولتے ہیں، سچ کام کرتے ہیں، سچ پہ عمل کرتے ہیں۔ آج بھی اگر ہم اس راہ پہ چلے نا تو انشاءاللہ کامیابی ہے۔ ہم دنیا کی دوڑ میں، حضور نے یہ فرمایا میرے ماننے والے شرک نہیں کریں گے، شرک نہیں کریں گے۔ یہ کتنی تقریریں کرتے ہیں، عشق کی باتیں سناتے ہیں، ہمیں فخر ہے میرے قبلی والے نے کہا ہم شرک نہیں کریں گے۔ ایک ڈر ہے یہ دنیا داری میں نہ پڑے، دنیا پرستی میں۔ اب یہی حال ہے، لیکن عشق کرنے والے آج بھی ہیں۔ آپ پہ آپ کو مبارک ہو، اور اسی عشق کا یہ فیضان ہے کہ یہاں اس سرزمین حافظ آباد میں میرے والد گرامی امام العارفین حضرت پیر آفتاب احمد قاسم انہوں نے دورے کی، اور صوفی آصف علی حضور کے ساتھ گھوٹا شریف کا وہ عاشق تھا، اور پھر وہ دورے میں ساتھ ہوتا تھا ہر جگہ پہ۔ میں بلبل کس طرح تھی، میں بلبل باغ مدینے کی کرنا ہے باغ بہارا، کیا سب نہیں پڑھتا تھا نا وجہ تھا۔ آج اسی کی بہار ہے کہ اس کے بیٹے بھی اسی محبتوں کے ساتھ جب بھی ملتے ہیں، اور عتیق صاحب اور دوسرے ان کے چہرے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس لیے کہ وہ عشق والا پکا ہو، سچا اپنے سچا۔ میرے ساتھ بھی انہوں نے دورہ کیا حضرت صاحب کی وفات کے بعد، ادھر کشمیر کا پہاڑوں میں، اور یہاں پہ یہ ان کی یاد، اور سیف اللہ صاحب یہ بتی دگنا والے ہے نا، نعت اللہ صاحب اور دوسرے سیف اللہ صاحب ادھر ہوتے تھے، یہ رشتہ دار روڈو والے، یہ سارے جب میں آتا ہوں اسی محبت کے ساتھ سامنے آتا ہوں۔ یہ 5 منٹ ہماری مسجد میں، 5 منٹ میں ایک ہی جگہ سارے، لیکن یہ عشق تھا نا کہ میرے گاؤں کی 5 یہ بھی عارف صاحب یہ سارے کیوں بلاتے اپنے گاؤں میں، یہ محبت تھی۔ شاید اس گاؤں میں آ کے تھوڑا سا ذکر ہوا ہمارا بھی گاؤں، چھوٹا شیف ایک دفعہ گیا اس پاک، سارے سردار نے بڑی محبت، کیوں؟ ان کے بزرگوں نے موڑا شی بابا جی قاسم موڑوی کا فیض آتا، اور یہ فیض ان سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ میرے بابا جی قاسم موڑوی، یا میں تاریخ میں حقیقت میں نے لکھا بھی ہے، سائلنٹ صوفی میرے والد گرامی بابا جی قاسم موڑوی ایسے کامل صوفی ہوئے ہیں، ایسا کمال تھا۔ میں دنیا کے کئی ملکوں میں، سری لنکا میں بھی گیا، وہاں پہ میں نے یہ دستار پہنی، ایک بندہ میرے پاس آیا کہ آر یو مسلم؟ میں یس۔ کہتے کہاں یو لک لائک اے صوفی؟ میں یس آئی ایم صوفی۔ وچ کلاس؟ میں لکشمنی۔ وچ خان کا؟ موڑا شریف۔ حیران ہو گیا، کہتا ہے کہ میرا دادا موڑا شی خواجہ قاسم موڑوی، اس سری لنکا میں چندی گڑھ کینڈی سٹی میں۔ مجھے کہتا ہے یہاں لوگ وہ کر دیتے ہیں، مار دیتے ہیں ایسے بندے، میں مجھے نہیں پرواہ ہے جی۔ تو وہاں پہ بھی بابا جی قاسم موڑوی، ساؤتھ افریقہ میں بھی بابا جی قاسم موڑوی ہے، کہاں کہاں، یہ 100 سال پرانی باتیں ہیں۔ اور پھر یہ تو پاکستان، اور یہ آپ کے اس علاقے میں نشانی پڑی ہے وٹا عظمت شریف، کنارا شریف دیکھیں بابا جی قاسم موڑوی، اور سرگودے میں پیر سید مزمل شاہ بابا جی قاسم موڑوی، ایران سے بابا ایرانی شاہ غلام مصطفیٰ ایرانی، انہوں نے میخانہ مصطفیٰ 4 بکس لکھی ہیں عربی فارسی میں، لرنڈ اسکالر، نہریہ شریف، گنگول شریف، کوٹ گلہ شریف، سلکاباد شریف، توری شریف، کہاں کہاں آستانے بنے ہیں جی، بنگالی شریف، رجویہ شریف، یہ سارے شریف کیسے بن گئے؟ جب آئے مولا شریف میں میرے خواجہ کی نگاہ پڑی تو یہ بولتا ہوا قید ہے۔ میں امریکہ میں تھا، کہتے ہیں چھوٹے سے قد کیے ہیں، ڈاکٹر صاحب یہ کیا کریں گے؟ بڑے بڑے مولوی بیٹھے تقریر کی ہے تو کہتے ہیں یہ سارے ایک پاس ایک بم بن جاتے، یہ نگاہ ہے میرے بابا قاسم موڑوی کی، یہ فیضان ہے، یہ بولتا ہوا فیضان ہے۔ اس لیے بابا جی قاسم موڑوی کو یہ فیض حاصل ہوا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں رب کی رضا کو
مصطفیٰ کریم کی وفا کو اپنی زندگی کا اور لجپال وہ اس کی وفا میں جب بیٹھ جاتا ہے وہ گنبد خضرا کا مہین ایسے نہیں چھوڑتا. اس لیے تو کمال کر دیا. دیکھو تم نگاہ میرے رب کی ہو جاتی. آئے ہائے بولو تم کی طاقت میرے رب کی آ جاتی. یہ اولیاء کا فیضان ہے. آج آپ بھی یہاں پہ بیٹھ کر کرن صاحب اور جتنوں نے محفل سجائی سردی میں بیٹھے ہو, انشاءاللہ ان اولیاء کے فیض سے حضور کا فیض سب کو ملے گا. ہم اولیاء کے ماننے والے چشتی قادری ویسی شادری سارے لیکن سچے سچے اے نہیں جنہوں نے شرط نگاہ ہے اس کو ہٹتے تھلے دل ہے نا اس پر نگاہ ہے. ہم اس کے مدار میں نے دنیا کو دیکھا صبر کیا ہے بڑے بڑے لاکھوں سے لیکن جو ذوق عشق والوں میں آتا ہے وہ کہیں نہیں. یہ تو نگاہ ہے نا وہ بڑا خوبصورت ایک شعر ہے. احساس مرگ کو عزیز کے قابل بنا دیا. یہ احساس جو ہے نا یہ زندہ اور مرنا ہونے کے قابل بنا دیا. اس دل کو دیکھ لیا دل بنا دیا. ایسے نہیں یہ بنتے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہوا جی کے فیضان قاسم کا حصیدار رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اس پوری بستی پہ سارے علاقے پہ ہے ہی عاشق ہے. جس گاؤں میں جاؤ عشق والے. میں نے دیکھا کتنے عرصے سے میں آیا ہر ایک میں وفا ہے. عورتیں دیکھو مرد دیکھو سارے کے سارے محبت والے. اس لیے کہ اپنے مرشد کے خانے کے ساتھ وفا کرتا. اور ہمارا کوئی کمال نہیں. تم وفا کرتے ہو وہ عطا کرتا وہ عطا کرتا. اور کس کے وسیلہ سے گنبد خضرا کرنا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ یہ کنی بٹیاں والے جہاں میں بلاتا ہوں گاڑیاں بھر کے. اور آج ان کی اتنی ڈیمانڈ ہو گیا. وہ پرسوں جیلم صاحب رنگیت کے پاس وہ کہتا ہے ان کو بھی بلائیں اپنی فوج کا ساتھ لے کے آئے. میں نے کہا ہر ضلع میں بنا رہے ہیں. ہر ضلع والے انشاءاللہ ہر ضلع میں بن گئی. یہ وفات آج یہ یہاں پہ خدمت کے لیے کوٹ سرور کھڑے رہے. چودھری صاحب ایک ساتھ کھڑے رہے. اور یہ بڑا محبت والا بچہ ان کے بزرگ بھی عقیدے کے کام آئے. آج انہوں نے مجھے ساتھ